انہاں 12 مہینیاں چوں 4 حرمت والے مہینے نے، 3 مہینے تو لگاتار آندے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب دا مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ فرماندے نے اے ہوئی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر تسی اپنی جاناں تے ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو ہن غور کریا جے، ظلم تے سال دے 12 مہینیاں دے اندر ہی حرام ہے، لیکن اللہ نے چونکہ انہاں 4 مہینیاں نو دوسرے مہینیاں تے عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس واسطے خصوصیت دے نال انہاں 4 مہینیاں دے اندر اپنی جاناں تے ظلم نہیں کرنا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سب تو بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ نے اے حرمت والے مہینیاں دے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنے نو حرام قرار دیتا ہے، کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ پھر بھی جڑا بندہ محرم دے مہینے دے اندر، حرمت والے مہینے دے اندر قتال کردا ہے، جنگ و جدل کردا ہے، فساد کردا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ فرماندے نے اے تواڈے کولوں سوال کردے نے کہ حرمت والے مہینیاں دے اندر قتال کرنا کس طرح ہے، فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر، انہاں لوگاں نو دس دیو کہ انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر قتال کرنا اے کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، سب تو پہلے تو ظلم تو مراد اس حرمت والے مہینیاں دے اندر قتال کرنا ہے، اور اسی طرح ظلم تو مراد معصیت اور گناہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ گناہ کردا ہے او دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے، اگر وہ اپنے گناہ تو توبہ کر لے اور پختہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ ایسے گناہ دا ارتکاب نہیں کراں گا، تو اللہ رب العالمین اس سیاہی نو ختم فرما دیندے نے، دل صاف کر دیندے نے۔ اور اگر اے گنہگار بندہ اپنے گناہ تو تائب نہیں ہوندا تو اے دے گناہ تے گناہ کیتی جاندا ہے، اے دا دل سیاہ ہوندا جاندا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آندا ہے اے دا سارا دل ہی سیاہ ہو جاندا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایسے دل دا تذکرہ فرمایا جو زنگ آلود ہو چکے آئے، جو گناہاں دی وجہ تو سیاہ ہو چکے آئے۔ اللہ فرماندے نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ اے اوہی ران ہے، اوہی سیاہی اور زنگ ہے جو گناہاں دی وجہ تو انسان دے دلاں تے لگا دیتا جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور یاد رکھو جے انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر نیکی دا اجر بڑھا دیتا جاندا ہے تے ایویں ہی انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر گناہ دی سزا بھی بڑھا دیتی جاندی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ خصوصیت دے نال حکم فرما رہے نے فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر اپنی جاناں تے ظلم نہ کریا دے۔ کی مانا کہ گناہ نہ کریا دے، اللہ دی بغاوت نہ کریا دے، اللہ دی معصیت دا ارتکاب نہ کریا دے۔ میرے محترم بھائیو، جڑا بندہ گناہ کبیرہ دا مرتکب ہوندا ہے، اللہ رب العالمین گناہ دی وجہ تو اے دی معیشت بھی تنگ کر دیندے نے۔ اللہ رب العالمین رزق دی فراوانی ہونے دے باوجود اے دے دلی سکون اور اطمینان نو اے دے تو واپس لے لیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي
جعلنی اعما وقد کنت بصیرا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے ذکر تو میری عبادت تو اعراض کردا ہے گناہاں دا مرتکب ہوندا ہے، فرمایا فإن لہ معیشۃ ضنکا، اسی ہر قسم دی وسعت ہونے دے باوجود اے دے رزق دے اندر تنگی کر دینے آ۔